خوف پہ اگر غور کرے تو خوف ہمیشہ اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم اپنی ذات کا نہیں ہوتا، یہ اپنوں کا ہوتا ہے۔ اگر دوسری بات خوف کے اندر دیکھیں تو ایک اور بات نظر آتی ہے کہ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو باتیں اپنے ولیوں کے بارے میں فرمائی ہیں کہ میرے ولی وہ ہیں کہ جنہیں نہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی فکر ہوتی ہے، نہ انہیں اپنوں کے بارے میں کوئی فکر ہوتی ہے، اور ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اپنے گزشتہ وقت پر کسی بات پہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں کہ جسے اپنی ذات کا خوف نہ ہو پھر وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، جسے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشانی نہ ہو پھر وہ کسی اور لالچ میں آتا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ شان رہی ہے کہ کوئی بھی شخص انہیں ذاتی طور پہ ڈرا نہیں سکتا اور نہ انہیں مستقبل کے حوالے سے کوئی پریشان کر سکتا ہے۔ جو اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے پریشان ہو جائے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو جائے، آنے والے وقت کے بارے میں وہ حیران ہو جائے، وقت کے لیے کوئی غمگین ہو، اللہ فرماتا ہے یہ ولی کی شان نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جو ہمیشہ ہر وقت آنے والے وقت کے بارے میں پریشان نہیں رہتا، گزشتہ وقت کبھی وہ غمگین نہیں ہوتا، نہ اسے اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اپنے مریدین و متوسلین کے بارے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ دو صفات اللہ نے ولیوں کی بتائی۔ اگر ہم لفظ ولی پہ غور کریں تو لفظ ولی کے اندر ولی کی شان پوشیدہ ہے، اس سے ہمیں وہ راز ملتا ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی دیکھنا چاہے اللہ کی بارگاہ کا ولی کون ہے تو لفظ ولی میں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ لفظ ولی اگر اس کے روٹ ورڈ کو دیکھیں تو ولی کے مختلف معنی ہیں، تو اس کے کم از کم 6 معنی عربی لغت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ ولی کا ایک معنی قریب والا بھی بنتا ہے، ولی کا ایک معنی وارث بھی بنتا ہے، ولی کا ایک معنی محب بھی ہے، اس کا ایک معنی محبوب بھی ہے، اس کا ایک معنی حاکم بھی ہے، اس کا ایک معنی مددگار بھی ہے۔ تو لفظ ولی کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے مصدری معنی کے حوالے سے فاعل بھی بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے۔ مطلب اگر ولی حاکم ہے تو ولی محبوب بھی ہوگا، اگر ولی محب ہے تو پھر کبھی ولی محبوب بھی ہوگا۔ اگر ایک ہی وقت میں کوئی حاکم ہو تو محکوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی جہتیں مختلف ہیں۔ لفظ ولی کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ معنی فاعلی حالت میں بھی ہوتا ہے، مفعولی حالت میں بھی ہوتا ہے۔ ولی اگر فاعل ہو تو حاکم بنتا ہے، ولی اگر مفعول ہو تو محکوم بنتا ہے۔ حاکم کیسے ہے ولی؟ محکوم کیسے ہے؟ محکوم من اللہ ہوتا ہے، ولی حاکم علی الخلق ہوتا ہے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہلے محکوم بن جائے، رب کے احکام کے آگے سر جھکا دیتا ہے، رب کی رضا کے آگے ولی اپنی رضا کو خم کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کرتا ہے، اپنی خوشی کو رب کی خوشی میں فنا کرتا ہے۔ ولی اپنے دن رات رب کی رضا میں گزارتا ہے، ولی کا اٹھنا بیٹھنا رب کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ رب کھلائے تو ولی کھاتا ہے، رب پلائے تو ولی پیتا ہے، رب رلائے تو ولی روتا ہے، رب ہنسائے تو ولی ہنستا ہے۔ دنیا والے ہنستے ہیں لیکن ولی رب کی ذات کو دیکھتا ہے، رب جہاں کیا کہتا ہے۔ دنیا والے روتے ہیں، ولی رب کی ذات کو دیکھتا ہے، رب جہاں کیا کہتا ہے۔ ولی ہر معاملے میں رب کی تقدیر کو تکتا رہتا ہے، رب کی رضا کو تکتا رہتا ہے، اور اللہ ولی کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ کبھی خوشی دے کے ولی کو آزماتا ہے، کبھی غم دے کے آزماتا ہے، کبھی امتحانوں سے گزار کے آزماتا ہے، کبھی اللہ ولی کو کچھ دے کے آزماتا ہے، کبھی کچھ لے کے آزماتا ہے، کبھی نفع دے کے آزماتا ہے، کبھی نقصان دے کے آزماتا ہے۔ اللہ ولی کو مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے۔ کبھی نفع دیا، دیکھا ولی کو کہ اس پہ کوئی پریشانی تو نہیں آئی، کوئی خوشی تو نہیں آئی، تو نفع ہونے سے ولی خوش نہیں ہوتا، نقصان ہونے سے ولی پریشان نہیں ہوتا۔ اگر اولاد دے دے خدا، ولی اس پہ خوش نہیں ہوتا،
دی ہوئی اولاد اللہ واپس لے لے، ولی پریشان نہیں ہوتا، وہ دونوں صورتوں میں رب کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں مجھ سے راضی رہا، میں نے اسے خوشی دی خوش نہیں ہوا، نفع دیا خوش نہیں ہوا، نقصان دیا پریشان نہیں ہوا، مال دیا خوش نہیں ہوا، مال لیا خوش پریشان نہیں ہوا، اولاد دینے سے خوش نہیں ہوا، واپس لینے سے یہ بندہ پریشان نہیں ہوا۔ جب ہر معاملے میں ولی رب کی رضا کو تکتا ہے، اس سے خوش رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ صلے میں یہ صلہ یہ دیتا ہے ولی کو کہ پہلے ولی رب کی رضا کو تکتا تھا، محکوم من اللہ تھا، اللہ صلہ یہ دیتا ہے، اللہ اس ولی کو پھر اپنی مخلوق پہ حاکم بنا دیتا ہے۔ پہلے ولی رب کی رضا کو تکتا تھا، اب رب کی رضا ولی کے لبوں کو تکتی ہے۔ پھر تقدیر میں اگر کچھ اور بھی لکھا ہو، اللہ کا ولی ہاتھ اٹھا دے، رب تقدیر کو بدل دیتا ہے، اپنے ولی کی زبان کا حیا رکھتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر رب کی تقدیر بندے کے لبوں کو دیکھتی ہے، بندہ جو چاہے رب وہی کر دیتا ہے۔ بندہ ہاتھ اٹھا دے، تقدیر میں کچھ اور ہو، میرے آقا فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ کا وہ محبوب بندہ کسی معاملے میں قسم کھا لے، تقدیر میں کچھ اور ہو، اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، ولی کی بات کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ولی محکوم ہو جائے، پھر خدا اس ولی کو مخلوق پہ حاکم بناتا ہے۔ پھر وہ ولی اگر سمندر کی مچھلیوں سے کہہ دے، وہ سوئی نکال کے باہر آ جاتی ہے۔ وہ ولی اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ولی اگر ہڈیوں کو اشارہ کرے تو دوبارہ جان مرغی بن جاتی ہے، وہی جانور بن جاتی ہے۔ اس بات کو اگر دیکھنا ہو تو حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور آپ نے آ کر اپنا بیٹا آپ کے سپرد کیا، کہنے لگی کہ آپ کی صحبت میں رہے گا، دنیا آخرت سنور جائے گی۔ وہ اپنا بیٹا دے کے چلی گئی۔ کچھ ماہ کے بعد بیٹے سے ملنے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا اس کا نہایت کمزور ہو گیا، چہرے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو خشک جاؤ کھا رہا ہے۔ تو غصہ آیا اس خاتون کو کہ میں تو بیٹا یہاں پڑھنے کے لیے دے گئی تھی، انہوں نے تو یہاں اسے بھوکا رکھا ہوا ہے، خشک جاؤ کھا رہا ہے۔ تو فوراً حضور غوث العظم کے کمرے میں گئی شکایت کرنے کے لیے، کہ جاتی ہوں جا کے شکایت کرتی ہوں کہ میرا بیٹا تو یہاں بھوکا مر رہا ہے۔ اندر جا کے دیکھتی ہے تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھنی ہوئی مرغی کا گوشت کھا رہے۔ غصہ اور بڑھ گیا کہ میرا بیٹا خشک جو کھائے اور آپ بھنا ہوا مرغی کا گوشت کھائے۔ کہنے لگی یا سیدی انت تاکل لحم الدجاج ویاکل ابنی الشعیر، کہنے لگا میرے سردار میرا بیٹا خشک جو کھا رہا ہے اور آپ بھنے ہوئے مرغی کا گوشت کھا رہے، یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ گوشت کھا رہے تھے، ہڈیاں ساتھ رکھ رہے تھے، آپ نے خاتون کی بات سن لی، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس نے ساری باتیں کر لی، پھر آپ نے ان ہڈیوں کو اشارہ کیا، فرمایا قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں سے فرمایا اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ، وہ خدا جو ہڈیوں میں جان ڈالتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فقامت دجاجۃ سویۃ، وہ ہڈیاں دوبارہ جمع ہوئی، وہ دوبارہ مرغی بن کے کھڑی ہو گئی۔ تو آپ نے اس خاتون سے فرمایا کہ اے خاتون اذا صار ابنک ھکذا فیاکل ما شاء،